الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. غريبا يا رسول الله غريبا غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جستوں حبیبم. بری نازم کہ ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی. کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت اربوں خربوں کے حساب سے لگاتار درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا. معزز اور محترم سامعین، اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی قرآن کریم فرقان حمید کے پارہ نمبر 24 میں ارشاد فرماتا ہے: والذی جاء بالصدق وصدق بہ. ایک ذات وہ ہے کہ جو سچ لے کر آئی، اور دوسری ذات وہ ہے جس نے اس سچ کی تصدیق کی. اولئک هم المتقون. قرآن کریم فرما رہا ہے یہ دونوں ذاتیں صاحب تقوی ہیں، یہ دونوں متقی، یہ دونوں پرہیزگار ہیں. ایک وہ ہے کہ جو سچ لے کر آیا، اور ایک وہ ہے کہ جس نے سچ کی تصدیق کی ہے.
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تیقن کی اس منزل پر فائز تھے اور انہیں یقین کا وہ نور حاصل تھا کہ جو کسی اور کے نصیب اور مقدر میں نہیں آیا۔ انسان جب کسی بڑے کے پاس بیٹھتا ہے، انسان جب کسی صاحب کردار کے پاس بیٹھتا ہے، جب انسان کسی صاحب گفتار کے پاس بیٹھتا ہے کہ جس کے حال و کال میں تضاد نہیں پایا جاتا، تو پھر اسے یقین کی دولت ملتی ہے۔ لیکن یہ یقین کی دولت ہوتی ہے، یقین کا عروج اور کمال نہیں ہوتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تیقن کا عروج اور کمال حاصل تھا۔ جس ذات سے انہوں نے یہ دولت لی تھی، وہ ذات خود جانتی تھی کہ ابو بکر صدیق کو یقین کا کتنا نور حاصل ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہیں۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ پر ایک بیل بولتا ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک بیل انسانی کلام کرے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ممکن ہے۔ اس نے اپنا سوال پھر دہرایا اور اس کے اپنے خیال میں یہ بات تھی کہ شاید حضور کی تمام تر توجہات میرے سوال کی طرف نہیں ہیں، اس لیے اس نے اپنے سوال کو دہرایا تو میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہاں ممکن ہے بیل انسانی کلام کرے۔ اس نے پھر عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ پر بیل انسانی کلام کر رہا ہے، تو میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ چاہے تو اپنی مرضی سے ایوانوں سے انسانی کلام کروا دے۔ یہ کوئی ایسی بات تو نہیں کہ جس کو تو عجوبہ سمجھ کر یا جس کو تو ناممکن سمجھ کر یہ بار بار سوال کر رہا ہے، یہ ممکن ہے۔ اور سن، اس بات پر میں بھی ایمان رکھتا ہوں اور ابو بکر بھی رکھتا ہے، عمر بھی رکھتا ہے۔ اور یہ کلام اس وقت ہو رہی ہے، یہ گفتگو اس وقت ہو رہی ہے، یہ مباحثہ اس لمحے ہو رہا ہے جب مجلس سے شریفہ میں نہ حضرت ابو بکر موجود ہیں نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما موجود ہیں۔ اور میرے آقا کریم دونوں کے متعلق فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول بھی ایمان رکھتا ہوں، مانتا ہوں کہ بیل کلام کر سکتا ہے، اور ابو بکر و عمر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ بیل کلام کر سکتا ہے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھ لیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما تو موجود نہیں ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا مجھے اپنے ابو بکر پر یقین ہے، جو میں کہوں گا ابو بکر اسی کی تصدیق کرے گا۔ یہ جو یقین کی دولت حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل تھی، یقین کا یہ نور جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل تھا، یہ کسی اور کے پاس
نظر نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کیا ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور تشریف فرما ہیں، کھڑے ہیں اور میں پاس کھڑا ہوں۔ اتنی دیر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ اچھا، ملاقات کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ جس شخص سے آپ روز ملتے ہیں یا ایک یا دو دن کے بعد ملتے ہیں، تو اس وقت آپ کی ملاقات میں وہ طباق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ وہ ملاقات ہے جو تسلسل کا حصہ ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان 5 سال کے لیے دور چلا جائے، 10 سال کے لیے دور چلا جائے اور 5 یا 10 سال کے بعد اپنے وطن لوٹ کر آئے اور اپنی ماں سے ملے، تو پھر اس کی ملاقات میں کیا شان ہوگی؟ وہ جو والہانہ انداز ہوگا ماں بیٹے کی ملاقات کا، وہ محبت کی گواہی دے گا کہ بیٹے کو اپنی ماں سے کتنی محبت ہے اور ماں کو بیٹے سے کتنی محبت۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب کئی سال بیت جائیں اور برسوں کے بعد جب ملاقات ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ملاقات میں طباق کا عالم کیا ہے۔ لیکن یہاں یہ منظر نہیں ہے، یہاں تو ہر روز ملاقات ہوتی ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اور سرکار کھڑے تھے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ میرے آقا نے پہلے ابو بکر سے سلام لیا، ہاتھ میں ہاتھ دیا، مصافحہ کیا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو سینے سے لگا لیا، پہلے مصافحہ کیا، پھر محبت کے اندر جو والہانہ انداز تھا ملاقات میں، وہ ابو بکر صدیق کو میرے آقا نے سینے سے لگا لیا، اور پھر سینے سے چھوڑا تو ابو بکر کا ماتھا میرے رسول نے چوم لیا۔ اب یہ سارے عمل گواہی دے رہے ہیں کہ میرے حضور کو ابو بکر صدیق سے کتنی محبتیں تھیں، کہ پہلے مصافحہ کیا، پھر سینے سے لگایا، اور پھر سینے سے چھوڑا تو ابو بکر کا ماتھا چوم لیا۔ اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر میرے آقا نے فرمایا، علی، جو مقام میرا اللہ کی بارگاہ میں ہے، یہ حضور فرما رہے ہیں، جو مقام میرا اللہ کی بارگاہ میں ہے وہی مقام ابو بکر کا میری بارگاہ میں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے آقا سے افضل کوئی نہیں ہے، معتبر کوئی نہیں ہے۔ سارے رسول ہمارے آقا سے نیچے ہیں، سارے پیغمبر ہمارے آقا کے بعد ہیں۔ اللہ کے ہاں سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ وہ ہمارے آقا کا نمبر ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں جو درجہ مجھے حاصل ہے، جو مقام مجھ سے حاصل ہے، وہی ابو بکر کو میری بارگاہ میں حاصل ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ نگاہ مصطفیٰ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل کوئی نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق سب سے افضل ہے حضور کی بارگاہ میں، حضور کی نگاہ میں ابو بکر صدیق سے افضل کوئی نہیں۔ پھر دیکھیے، کوئی کتنا ہی پیارا دوست کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی محبت والا کیوں نہ ہو، اگر چند دوست مل کر ایک سوسائٹی بناتے ہیں، ایک خیراتی ٹرسٹ بناتے ہیں، ایک ادارہ بناتے ہیں، اور اس ادارے میں شیئر کرتے ہیں سبھی، اور پھر ایک کو آگے منتخب کر کے کہتے ہیں، یار ہم سبھی مال دیتے ہیں، تم اس مال کو غریبوں میں، مستحقین میں تحقیقات کے بعد بانٹو، کسی یتیم بچی کی شادی ہے وہاں دے دو، کسی کے غریب کی تجہیز و تدفین ہے تو وہاں دے دو، کسی مسکین کا کھانا نہیں پکتا تو اس کی مدد کر دو۔ وہ اس کو معتبر کر کے آگے کرتے ہیں۔ دوستوں کو اپنے دوست پر جتنا مرضی ٹرسٹ ہو
لیکن اس کے باوجود وہ دوستوں کی دولت بڑی سنبھل کے خرچ کرتا ہے، ایک ایک پائی کا حساب رکھتا ہے کہ دوستوں کو جو میرے اوپر اعتماد ہے وہ اعتماد کہیں ٹوٹ نہ جائے، اسے ٹھیس نہ پہنچے۔ دوستوں نے جو مجھے معتبر کیا ہے اس اعتبار میں کوئی فرق نہ آ جائے، وہ دوستوں کی دولت کو سنبھل کے خرچ کرتا ہے، ٹھہر کے سوچ و بچار کے بعد خرچ کرتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے مجھے مال دیا میں نے پوری امانت سے مال خرچ کیا اور سنبھل کے خرچ کیا، لیکن ابو بکر کے مال کو میں نے ایسے خرچ کیا جیسے میرا اپنا ذاتی مال ہو۔ یہ درجہ، یہ مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال آتا تو میرے آقا اس مال کو یوں خرچ کرتے جیسے کوئی اپنا ذاتی مال خرچ کر رہا۔ پھر حضور سنبھل کر نہیں، پھر حضور نہیں، کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یار پر یقین اتنا تھا کہ میں ابو بکر کا سارا گھر بھی لٹا دوں تو ابو بکر کے چہرے پر تیور نہیں آئے گی۔ یہ یقین کی جو دولت بارگاہ رسالت میں حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل تھی وہ کسی اور کے ہاں نہیں۔ پھر دیکھیے، جب کبھی بھی کسی صحابی نے سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کی، میرے آقا نے اسے روک دیا، فرمایا نہیں، سارا مال نہیں، کسی کو آدھے کی اجازت دی، کسی کو چوتھائی حصے کی اجازت دی۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا حضور میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، تیرے بچے ہیں، تیرے بیوی ہے، تیرے گھر کے اخراجات ہیں، سارا مال نہیں، تو چوتھائی مال دے دی۔ حضرت کعب بن مالک حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے روک دیا، اور شریعت نے اصول طے کر دیا کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں یہ وصیت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دینا، تو شریعت کہتی ہے نہیں، صرف چوتھائی میں مانا جائے گا۔ اگر اس کا 10 لاکھ ہے تو 10 لاکھ میں سے صرف 2.5 لاکھ میں اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا، باقی 7.5 لاکھ اس کے ورثاء میں دیا جائے گا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ وصیت چوتھائی تک رکھی جائے گی، اور یہ اسلام نے اس وقت تعین کیا جب صحابہ سارا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے لاتے تھے، اور میرے آقا روک رہے تھے کہ نہیں، سارا مال قبول نہیں ہے، بھائی چوتھائی حصہ دے دو، باقی مال اپنی اولادوں کے لیے رکھو۔ لیکن ایک ذات وہ ہے جو اپنا سارا لے آئی تو میرے آقا نے فرمایا لے آ، سارا لے آ، اور وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات، جن کے سارے مال کو میرے رسول نے قربان قبول فرما لیا۔ ابو بکر صدیق جب اپنا سارا کچھ لے آئے تو میرے آقا نے یہ نہیں کہا ابو بکر سب کے لیے چوتھائی کا اصول ہے، تیرے لیے بھی چوتھائی کا اصول ہے، نہیں، سرکار جانتے تھے جن کے لیے چوتھائی کا اصول بنایا ہے ان میں سے کوئی ابو بکر جیسا نہیں ہے، کوئی صدیق اکبر جیسا نہیں ہے، اس لیے میرے رسول نے باقی کا مال تو قبول نہیں کیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کا سارا مال قبول کر لیا۔ کیوں؟ کہ سرکار دو عالم جانتے تھے یقین کی جو دولت ابو بکر کے پاس ہے، یہ خالی گھر میں بھی کہتا ہے کہ میں اللہ اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں تو یہ ابو بکر کا ہی کمال ہے، کوئی اور ایسا نہیں کر سکتا۔ گھر لٹا کر کو کہہ دے کہ میں گھر میں اللہ اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں، اور پھر یقین سے کہے اور اس کے یقین میں کوئی کمی بھی نہ آئے۔ میرے آقا جانتے تھے تیقن کی یہ دولت صرف ابو بکر کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے جب سارا مال لٹانے کی باری آئی تو میرے آقا نے باقی کسی کا قبول نہیں کیا، ایک ابو بکر صدیق تھے کہ جن کے سارے مال کو میرے رسول نے قبول فرما لی۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دیکھی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بڑے پیارے بڑے جلیل المرتبت صحابی ہیں، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے آگے چل رہے تھے،
اور میرے آقا نے دیکھ لیا. میرے آقا نے فرمایا ابو درداء تیری یہ جرأت کہ تم ابو بکر کے آگے چلے. کیا ابو درداء صحابی نہیں تھے؟ ابو درداء نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ ابو درداء قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ ابو درداء رسول اللہ کے غلام نہیں تھے؟ ابو درداء کے اخلاص میں کوئی کمی تھی، وفاؤں میں کوئی کمی تھی؟ لیکن نہیں، میرے آقا نے فرمایا ابو درداء تیری یہ جرأت کہ تم ابو بکر صدیق کے آگے چلے. پھر جو میرے آقا نے جس اصول کا اعلان کیا وہ اصول یاد رکھیے. میرے آقا نے فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم کسی شخص پر آج تک سورج طلوع نہیں ہوا کہ جو ابو بکر سے افضل ہو. انبیاء کے بعد جو افضل ترین ذات ہے کہ جس پر سورج طلوع ہوا ہو وہ صرف ابو بکر ہے. ابو بکر کے علاوہ کوئی افضل نہیں. یہ میرے آقا نے صحابہ کو اصول دے دیا، یہ قانون دے دیا کہ یاد رکھنا ابو بکر کے آگے چلنے کی جرأت نہ کرنا، ابو بکر سے آگے بڑھنے کی جرأت نہ کرنا. کیوں کہ ابو بکر صدیق اس شخصیت کا نام ہے کہ جو رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک نمبر پر ہے. اس لیے کوئی ابو بکر سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرے. یہاں تو لوگ کہانیاں چھیڑ کر بیٹھے ہیں، اور کمال یہ ہے میں اور آپ ہماری جرأت ہی کیا ہے کہ ہم ان ذاتوں کے بارے میں بات کریں؟ ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ ہم ہوتے کون ہیں کہ ہم صحابہ کرام میں درجات بندی کریں؟ ہم کیا حیثیت کیا رکھتے ہیں کہ جو ہم صحابہ کرام میں ہم درجہ بندیاں شروع کر دیں؟ یارو ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن اس ماننے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو یہ درخواست کرنے لگا ہوں زندگی میں کبھی ایسی کسی بحث میں مت الجھنا جس بحث کا اختتام یا صحابہ کی بے ادبی پر ہو یا اہل بیت کی بے ادبی پر ہو. ایمان حقارت جائے گا، زندگی کی نمازیں برباد ہو جائیں گی، زندگی بھر کے نیک اعمال جاتے رہیں گے. کسی ایسی بحث میں زندگی میں کبھی مت الجھنا کہ جس کا اختتام یا اہل بیت کی بے ادبی پر ہو یا صحابہ کی بے ادبی پر ہو. ہم دونوں کو مانتے ہیں، لیکن یہ بھی بات یاد رکھنا ماننے کا یہ اصول نہیں ہے کہ ہم صحابہ سے محبت کریں اور اہل بیت کی باری آئے تو ہمارے تیور چڑھ جائیں، اور ہم اہل بیت سے محبت کریں اور صحابہ کی باری آئے تو ہمارے چہرے اتر جائیں. نہیں، ماننے کا اصول یہ ہے کہ جب صحابہ کی باری آئے اس وقت بھی ہمارا ایمان کھل اٹھے، اور اہل بیت کی باری آئے تو پھر بھی ہمارا ایمان کھل اٹھے. یہ ہے اصل عقیدت، یہ ہے اصل محبت. اور رہی درجات بندی تو ہم کون ہوتے ہیں صحابہ میں درجات بندی کرنے؟ لوگ تو یہاں دشمنیوں کی کہانیاں بنا کر بیٹھے صحابہ کے درمیان. اللہ کی عزت کی قسم رحماء بینہم، قرآن نے جو کہا ہے نا وہ اس کی عملی تصویر تھے صحابہ، اور اہل بیت آپس میں اس کی تصویر تھے. سنیے، مسجد نبوی سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگٹے نکلتے ہیں. آگے امام حسن کھیر رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، امام حسن کو اٹھایا، اپنے کاندھے پر بٹھا لیا اور بٹھا کر فرمایا حسن تم تو رسول اللہ جیسے ہو، تم تو علی جیسے تو نہیں ہو. اور علی المرتضیٰ ساتھ ہیں. فرمایا حسن بیٹھے تمہاری شکل تو بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، علی المرتضیٰ تھے تو نہیں ملتی. تو سیدنا علی المرتضیٰ ساتھ ہیں اور مسکراتے جا رہے ہیں، اور مسکراتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر آپ سچ کہہ رہے ہو. ان کے درمیان تو دشمنیاں نہیں تھیں، وہ تو رحماء کی تصویر تھے، وہ تو محبتوں کی تصویر تھے. ان کے درمیان تو محبتوں کے رشتے تھے، وہ ایک دوسرے کی ذاتوں کو شناسا تھے. اور پھر صحابہ ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، ارے جور محبت تو ذات مصطفیٰ ہے نا. جس سے بھی محبت کی جا رہی ہے وہ حضور کی وجہ سے کی جا رہی ہے نا. وہ صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، محبت کا مرکز تو ذات مصطفیٰ ہے نا. جس کا حضور کی ذات سے جتنا گہرا تعلق ہے اس سے ہماری اتنی ہی زیادہ محبت ہے. صحابہ ہوں تو صحابہ سے بھی ہم محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں.
اور اہل بیت سے بھی ہماری محبت کا جوڑ یہی ہے کہ وہ حضور کے اہل بیت ہیں۔ مرکز محبت تو ذات مصطفیٰ ہے، کوئی اور تو نہیں ہے نا۔ تو اس لیے یہ یاد رکھنا، کسی ایسی بحث میں زندگی میں مت الجھنا کہ جس کا اختتام دونوں ذاتوں میں سے کسی ذات کی بے ادبی پر ہو۔ وہ آپس میں انتہائی محبت کے رشتوں میں تھے، ان کا آپس میں عقیدتوں اور محبتوں کے رشتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام حاصل تھا، سارے صحابہ اس سے شناسہ تھے، اور صحابہ جانتے تھے کہ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق کا جو درجہ ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ عمر بن خطاب جیسا شخص دیکھیے تو صحیح نا کس مقام کے مالک ہیں، کہ جن کے بارے میں میرے آقا فرمائے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یفر الشیطان من ظل عمر، شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ اور وہ عمر بن خطاب کیا کہتے ہیں؟ کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ کیوں کہا؟ اس لیے آپ موتی، ہیرا یا کوئی قیمتی پتھر جوہری کے پاس لے کر جائیں نا تو وہی جانتا ہے، لیکن اگر آپ قیمتی پتھر، آپ قیمتی ہیرا، قیمتی جو ہے نا وہ کوئی نگینہ کسی عام شخص کے پاس لے کر جائیں تو وہ نہیں جان سکتا، وہ تو اسے پتھر سمجھ کر پتھر کہہ دے گا، لیکن جوہری جانتا ہے کہ اس کا مقام کیا ہے، جوہری جانتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے، جوہری جانتا ہے کہ یہ کتنا قیمتی ہے۔ عام بندہ اس کو پہچان نہیں سکتا۔ جس نے اپنی ساری زندگی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزاری تھی، وہ جانتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر کہتے تھے کاش عمر ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ وہ جانتے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ کیا ہے، وہ مقام کیا ہے ان کا، ان کی عظمت کیا ہے۔ اس لیے وہ یہ کہہ رہے تھے، وہ شناسہ تھے مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور آج ہم فیس بک کے یتیم ہیں، ہم انسٹاگرام کے یتیم ہیں، ہم جنہیں خبر تک نہیں ہوتی ہے، جنہیں کسی کی حدیث کا لفظ نہیں آتا، جن کے سامنے حدیث کتاب حدیث رکھ دو تو عربی پڑھنی نہیں آتی، جنہیں سورہ فاتحہ کا پورا تلفظ نہیں آتا، وہ حضرت علی اور حضرت ابو بکر کے درمیان دشمنیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا مقام اعلیٰ ہے اور اس کا مقام یہ ہے، اس کا درجہ یہ ہے، اس کا درجہ یہ ہے۔ اور شناسہ کا عالم کیا ہے؟ حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ خطاب کے لیے چنیوٹ تشریف لے کے، تو یہ وہ دور تھا کہ جب سرگودا میں 24 گھنٹوں میں 2 بسیں جایا کرتی تھیں، تو سیدی محدث اعظم پاکستان جب کبھی بھی سفر کرتے تو صوفی احمد دین ایک نعت خواں ہوتے تھے جن کو آپ نے ساتھ رکھا ہوا ہوتا تھا۔ تو سرگودا سے واپسی پر آپ نے صوفی صاحب سے کہا صوفی صاحب مجھے نعت سناؤ بس میں۔ صوفی صاحب نعت شروع ہو گئے تو نعت کا تلفظ کچھ اس طرح تھا، کیا مقام ہے ابو بکر صدیق کا، ان سے کم ہے عمر بن خطاب کا۔ جب انہوں نے کہا نا ان سے کم ہے تو حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، فرمایا اللہ کے بندے صوفی صاحب صحابہ کے شان میں کم کا لفظ۔ تو صوفی صاحب نے کہا جی اس میں میرا کیا ہے، کلام لکھنے والے نے یہ لکھا۔ فرمایا نہیں، کلام کو بدل دو، نیچے سے شروع کرو، کیا مقام ہے علی المرتضیٰ کا، ان سے بلند ہے عثمان کا، ان سے بلند ہے عمر کا، ان سے بلند ہے ابو بکر کا۔ فرمایا کم کا لفظ صحابہ کی شان میں مت بولنا، نیچے سے ترتیب اوپر لے آؤ، اور زیادہ کا لفظ بولو، صحابہ کی شان میں کم کا لفظ نہیں بولنا چاہیے۔ جو جانتے تھے صحابہ کس کو کہتے، وہ جانتے تھے کہ جو حضور کے یاروں کا درجہ کیا، حضور کے یاروں کے مقام کیا ہیں، جو شناسہ تھے وہ تو اتنی احتیاط کرتے تھے کہ ان کی شان میں کم کا لفظ بھی نہیں بولنے دیتے۔ آج ہم بحثوں میں پڑے ہیں اور اس برے انداز سے اب ابحاث کرتے ہیں کہ جی علی المرتضیٰ یہ ہیں، ابو بکر یہ ہیں، فلاں کا درجہ بلند ہے، فلاں کا درجہ بلند ہے۔
اور یارو یہ درجوں کی کہانی نہیں ہے، یہ تو ذات مصطفیٰ کی کہانی، جور محبت تو حضور ہے نا، اصل ذات تو حضور کی ہے نا۔ تو جس چیز کو میرے آقا سے نسبت ہو گئی ہے وہی چیز معتبر ہے۔ تم جان ہی نہیں سکتے کہ صحابہ کا مقام کیا ہے، کیوں کہ تمہیں علم نہیں ہے، تم تو بحثوں میں الجھے ہو۔ قرآن سے پوچھئے، قرآن صحابہ کا مقام کیا فرماتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ دَبْخًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ اب اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیے نا، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ محبوب تیرے غلام جن گھوڑوں پر بیٹھے ان گھوڑوں کی سموں سے جو آگے پتھروں سے ٹکرائی، وہ سمیں جو پتھروں سے ٹکرائی اور پتھروں سے ٹکرانے سے جو شرازے نکلے، مجھ رب کو ان شرازوں کی قسم ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، تم تو ذاتوں کو لے کر بیٹھے ہو نا، اللہ دیکھو قسم کتنی دور لے کر جا رہا ہے۔ ایک ہے محبوب کے غلام، پھر گھوڑے، پھر گھوڑوں کی سمیں، پھر سمیں پتھروں سے ٹکرائی اور پتھروں سے ٹکرانے سے جو شرازے نکلے، اللہ تو ان شرازوں کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ یارو اس گھوڑے کو کتنی نسبتوں سے جا کر صحابہ تک پہنچنا ہے، رب تو اتنی قسمیں کھا رہا ہے، تم صحابہ کی ذاتوں کو لے کر بیٹھے ہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یقین کا نور حاصل تھا، بارگاہ رسالت میں جو ان کا مقام تھا، بارگاہ رسالت میں جو ان کے درجات تھے، حضرت ابوبکر صدیق کو جو عظمتیں دربار رسالت میں حاصل تھیں، خدا کی قسم وہ کسی اور کے مقدر میں نہیں آئی ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ بالاتفاق ابوبکر صدیق کو پہلا نمبر کہتے ہیں، اور 1400 سال کے بعد فیس بک کا یتیم اٹھ کر کہتا ہے نہیں، ابو بکر کا دوسرا نمبر ہے، ابو بکر کا چوتھا نمبر ہے، ابو بکر کا تیسرا نمبر ہے۔ جس بیچارے کی نماز سیدھی نہیں ہے وہ صحابہ کے درجات بندیاں کر رہا ہے، جس کو استنجے کی سنتوں کا پتہ نہیں ہے، جس کو طہارت کے اصول نہیں آتے ہیں، وہ بھی چوک میں بیٹھ کر صحابہ کے بارے میں باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو زندگی میں کبھی ایسی بحث میں مت پڑنا جس کا اختتام بے ادبی پر ہو۔ یقین رکھنا اگر صحابہ کی شان میں یا اہل بیت کی شان میں بے ادبی کی، زندگی کا سارا سرمایہ جاتا رہے۔ اللہ نے نہ کوئی نماز قبول کرنی ہے، نہ اللہ نے کوئی تمہاری زکوٰۃ و روزہ قبول کرنا ہے۔ میرے آقا تو صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کیا فرما گئے؟ فرمایا عام بندہ اود پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اود پہاڑ جتنا سونا، جن نے اود پہاڑ دیکھا ان سے پوچھئے، 11 کلومیٹر لمبا ہے اود پہاڑ، 11 کلومیٹر لمبا ہے اود پہاڑ۔ ایک عام بندہ اود پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں دے، اور میرے آقا فرماتے ہیں میرا ایک صحابی ایک مٹھ جو اللہ کی راہ میں دے، میرے صحابی کے وہ جو اس کے اود پہاڑ کے سونے سے افضل ہے۔ فرمایا اس کی وہ مٹھ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ افضل۔ جن کی یہ عظمت ہو ان پر ہم بولیں، ہماری جرت، ہم ہوتے کون ہیں صحابہ کی درجات بندیاں کرنے ہوں؟ وہ تو رسول اللہ کے وہ تھے جنہوں نے نہ گھر کی پرواہ کی، نہ رشتوں کی پرواہ کی، وفا کی ہے تو اس کی انتہا کی ہے۔ تو اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی عظمتیں دی ہیں، اور میرے آقا نے بھی انہیں بڑی عظمتیں دی ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا عظمت ہو سکتی ہے؟ ساری زندگی حضور کے ساتھ رہے ہیں اور آج میزار میں بھی حضور کے ساتھ ہیں۔ اور میرے آقا ایک دن مسجد نبوی میں کھڑے تھے، دائیں ہاتھ میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ تھا، بائیں میں عمر کا تھا۔ صحابہ نے رشک کیا، فرمایا رشک کیا کرتے ہو؟ جب میں اپنے روضہ انور سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف چلوں گا اس وقت بھی یہی شان ہوگی، میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر ہوگا، بائیں میں عمر ہوگا، اور میں اس شان سے آؤں گا اللہ کی بارگاہ میں۔ اب مجھے بتائیے جنہیں میرا رسول اپنے ہاتھوں میں لے کر میدان محشر میں پہنچے گا، رب ان کا کتنا حیا کرے گا؟ کہ جن کا پہلے ہاتھ حضور کے ہاتھ میں ہوگا ان کا رب کتنا حیا کرے گا۔ محشر کی تو ساری کہانی حضور کی شفاعت پر ختم ہوگی، اور جن کو حضور نے پہلے تھاما ہوگا ان کی عظمت کیا ہوگی۔
تو جو صحابہ کے درجات ہیں وہ بہت علو اور بلند ہیں، ان کے متعلق کبھی بھی ادیبانہ گفتگو مت کرنا، ورنہ ساری زندگی کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔